وہ میموری اس لیے بھی اریز کی جاتی ہے کیونکہ ہمارا ٹیسٹ ہی یہ ہے. وہ ہمارا ٹیسٹ ہی نہ ہو، یعنی وہ کیا امتحان ہے کہ جس میں میں پرچے کے نیچے اپنا وہ کورس کانٹینٹ ساتھ لے کے جاؤں اور دیکھ دیکھ کے لکھ رہا ہوں. وہ امتحان وہ نہیں. امتحان وہ ہے کہ جو آپ نے یہاں پہ میں ایک چیز ضرور ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. الکوہل پرٹیکولرلی کیوں اسلام میں حرام ہے، یہ میں آپ کو اس کو ایک لاجیکل سینس دینے لگا ہوں. کیونکہ یہ جو آگ کی مخلوق ہے، اینی وے، تو دا باڈی کانسٹیٹیوٹس ود کلے، واٹر، اسپرٹ جس کو ہم شیطان کا نام دے رہے ہیں، سول جس کو ہم روح کا نام دیتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارواح میں جب ہماری روحوں کو تخلیق کیا تو ہمیں عالم ارواح میں ٹھہرایا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمام ارواح کا ڈائلاگ ہوا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو ڈسکس کیا کہ اب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ارواح سے پوچھا کہ آپ کو دنیا چاہیے یا آخرت، بیسک کوشچن. اور آپ حیران ہوں گے یہ جان کے، اور آپ اس چیز کو پلیز ریسرچ کیجیے گا. جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کو ضرور ریسرچ کریں. میرا مقصد یہ ہوتا ہے یہ تمام گفتگو کرنے کا کہ آپ لوگ ایک کنونشنل ڈسکشن سے ہٹ کے یہ نان کنونشنل ٹاپکس کے اوپر ضرور ڈسکشن کریں، ضرور ریسرچ کریں، اس کا مطالعہ ضرور کریں. یہ بہت ضروری ٹاپکس ہیں. یہ آپ خود سوچیں کہ آپ کے بچے آپ سے یہ سوال پوچھ لیں تو آپ کے پاس ان سوالوں کے جواب ہونے چاہیے. اور آج کل کی جنریشن ان تمام سوالوں کو ایڈریس کرتی ہے، یہ تمام سوال سامنے لے کے آتی ہے. ان سوالوں کے جواب آپ کے پاس ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ارواح سے پوچھا کہ تمہیں دنیا چاہیے یا آخرت، تو میجورٹی نے کہا دنیا. میجورٹی نے کہا دنیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا دی. اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تمہیں دنیا دی. جو پیچھے منورٹی بچی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں دنیا چاہیے آخرت، تو اس میں سے میجورٹی نے کہا دنیا اور آخرت دونوں. اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں دی. اور ایک تیسری مائنورٹی بچی جس نے کہا کہ ہمیں آخرت چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت دی. اس لیے آپ دیکھیں گے اب اس دور میں بھی اور پچھلے دور میں بھی کہ آخرت کے خواہاں، نیکیاں اور اپنے آپ کو نیک مقاصد کے لیے وقف کرنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑی سی تعداد میں پائے جائیں گے. اور جو بہت دنیاوی اور دنیا کی خواہش رکھنے والے ہیں بہت زیادہ تعداد میں پائے جائیں گے. ایک بیچ میں ایک کلاسیفیکیشن رہ جاتی ہے جس میں لوگوں نے کہا دنیا اور آخرت دونوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس درمیان والی کلاس کو کہا کہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں دی، اس صورت میں کہ تم جاؤ گے اور وہ جو پہلی کلاس ہے جس نے صرف دنیا مانگی اس کو گھر لے کے آؤ گے، اس کو نیک رستے پہ لے کے آؤ گے. Then I will grant you both. Now let's first discuss quickly the people who asked for the arwah that asked for just آخرت. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں وقف کی ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے. انہوں نے کوئی دنیا کی خواہش نہیں رکھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں انشاءاللہ بہت نوازنا ہے. اور اسی کیٹیگری اور کلاس میں فال ہوتے ہیں وہ ارواح، وہ روحیں، وہ معصوم لوگ جو دنیا میں آئے اور چلے گئے فوری طور پہ، یا دنیا میں پریکٹیکلی آنے سے پہلے ہی چلے گئے، یا ایسے حالات میں آئے کہ جو دنیا کو اس طرح سے دیکھ نہیں سکے، اس طرح سے انجوائے نہیں کر سکے، اس طرح سے پا ہی نہیں سکے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسپیشل کیٹیگری میں رکھا کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف آخرت کے وہ پلیجرز اور آخرت کے وہ انعامات سے نوازنا تھا کہ جس کی ہم خواہش کر سکتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ خواہش کر سکتے ہیں. اب یہ وہ کوئکلی میں نے اس کیٹیگری کو ٹچ کیا. اس میں بہت سے کوشچنز ایڈریس ہوں گے آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ کہ یہ کون لوگ ہیں. جب بھی میں کہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ کلاس میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک لاسٹ کیٹیگری میں رکھا ہے، جن کو صرف آخرت کی خواہش تھی اور آخرت نوازنی تھی. اللہ تعالیٰ تحفے میں بھی کئی لوگوں کو اس کلاس میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بادشاہ آتے ہیں، وہ کسی بھی شخص کو اس کلاس میں ڈال سکتے ہیں جن کو آخرت کی تمام وہ نعمتوں سے نوازیں گے، جو ایٹرنل ہیں، جو ہمیشہ جس میں وہ رہیں گے. قرآن پاک میں بارہا ذکر ہے ان لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ کی آسائشیں سے نواز دیا.
پھر کوئکلی ٹچ کرتے ہیں اس کیٹیگری کو جس نے صرف دنیا مانگی, جو صرف دنیا داری کے اوپر اپنا سب کچھ بیس ہی مٹیریل اور پریکٹیکل دنیا کے لیے کرتے ہیں. ان کو آخرت کی کوئی نہ تو خواہش ہوتی ہے اور نہ ادراک ہوتا ہے, نہ وہ اس چیز کو کسی ڈیفینیشن میں لے کے آتے ہیں, کسی کھاتے میں لے کے آتے ہیں. ان سے ڈسکس کریں تو کہتے ہیں آخرت کو ہم نہیں جانتے بھائی, ہم تو دنیا کے لیے آئے ہیں, دنیا میں ہی کام کریں گے, ہم نے تو دنیا دیکھنی ہے, دنیا میں سب کچھ کرنا ہے, ہم نے دنیا کے لیے یہ کیا ہے, دنیا کے لیے وہ کرنا ہے, دنیا میں ہی رہنا ہے سب کچھ. ان کو آخرت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں, اور وہ لوگ بھی جو سمجھتے بھی ہیں, ادراک بھی رکھتے ہیں آخرت کا, لیکن پھر بھی صرف دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اس لیے اس کلاس کو تو میں ڈسکس کرنا بھی نہیں چاہتا. یہ کلاس دنیا کے لیے, اس کو دنیا کے لیے رہنے دیں. اور اگر آپ کے ارد گرد آپ کو کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم صرف دنیا کے لیے, ان کو یہ ضرور ڈسکس کیجیے گا کہ یار کوشش کرو کہ تمہیں اس چیز کی سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ کسی وقت پہ کسی کو کسی چیز سے نواز سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سوچ سے بھی نواز سکتے ہیں ان لوگوں کو کہ وہ اس دنیاوی سوچ سے نکلیں اور ایٹ لیسٹ درمیان کی سوچ میں آئیں کہ کچھ دنیا کی نعمتیں بھی ان کے پاس ہوں اور کچھ آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو ان کی. اب آتے ہیں تیسری کیٹیگری میں, جن لوگوں نے دنیا اور آخرت دونوں مانگی تھی. کوشچن آنسر سیشن میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایسے سوال کیے کہ کیا ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آتے ہیں, اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے؟ تو دی آنسر واز یس. اب ارواح میں اللہ تعالیٰ سے ہماری جو ڈسکشن ہوتی ہے, جو سب کچھ ہوتا ہے, اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, ڈائلاگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کچھ وعدے ہم سے لیتے ہیں, جو وعدے ہم نے دنیا میں آ کے پورے کرنے ہوتے ہیں. لیکن دنیا میں انٹری کرتے ہیں ہم جب, تو ہماری وہ میموری اس لیے بھی اریز کی جاتی ہے کیونکہ ہمارا ٹیسٹ ہی یہ ہے. وہ ہمارا ٹیسٹ ہی نہ ہو, یعنی وہ کیا امتحان ہے کہ جس میں میں پرچے کے نیچے اپنا وہ کورس کانٹینٹ ساتھ لے کے جاؤں اور دیکھ کے لکھ رہا ہوں. وہ امتحان وہ ہے کہ جو آپ نے ارواح میں سوچا, کیا, ڈسکس کیا, وہ آپ یاد کرنے کی کوشش کریں. اور اگر یاد نہ کریں تو اپنی زندگی کو اس افضل پیرائی سے گزاریں کہ آپ کو ایٹ لیسٹ دلی تسکین ہو کہ میں نے کچھ ایسی زندگی گزاری کہ جو ایسا ہی کوئی وعدہ اللہ سے کیا ہوگا. ہم نے ایک ویڈیو کی تھی پرپز آف لائف کی. وہ پرپز آف لائف کی ویڈیو کا اگر ریفرنس آپ کو ویڈیو میں کہیں نظر آئے تو ضرور کلک کیجیے گا, اس کو ضرور دیکھیے گا. اس ویڈیو کو ہم دوبارہ سے ضرور کریں گے. اس پرپز آف لائف میں ہم نے یہ چیز بیان کی ہے, کھل کے بیان کی ہے کہ ہم نے زندگی میں ایسے ہی نہیں آ کے چلے جانا. ہم کوئی پتھر یا درخت نہیں, بلکہ درخت بھی سایہ دے دیتا ہے, سایہ نہ دے تو پھل دیتا ہے, پھل نہ دے تو کچھ نہ دے تو لکڑی دے دیتا ہے. درخت بھی انسان کے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے چیزوں کے مخلوقات کے کام آتا ہے. ہم انسان تو بہت افضل ذات ہے. ہمارا تو زندگی میں آنے کا مقصد ہی اتنا بڑا ہونا چاہیے, اتنا عظیم ہونا چاہیے کہ ہم فخر سے اس دنیا سے ایگزٹ کریں. ہم یہ اپنے آپ کو تسلی دے سکیں. ہمارے پاس اور کوئی, ہمیں کسی کو کچھ اور نہیں دکھانا. ہمیں اپنے آپ کو آئینہ دیکھتے ہوئے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے زندگی ایسے گزاری, ایسے کسی مقصد کے اوپر ڈیوٹ کر کے گزاری کہ جس مقصد کا رزلٹ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی ہو سکتی ہے. اب میں ذرا کوئکلی ان چیزوں سے, کیونکہ وہ اور چیپٹرز ہیں, وہ اور ویڈیوز میں آپ دیکھتے رہیں گے. میں ہماری ان ویڈیوز کا تسلسل یہ ہے کہ ارواح, عالم اسباب اور عالم برزخ اور حشر اور یہ چیزیں ڈسکس ہو جائیں. ارواح سے دنیا میں انٹری ہوتی ہے ہماری, اور ہم دنیا میں لمیٹیشنز کی ایک دنیا میں آ جاتے ہیں. اس میں ہماری باڈی سب سے پہلے ہماری لمیٹیشن ہوتی ہے. ہماری باڈی کے کچھ چیزیں میں یہاں پہ آپ کو ڈسکس کرتا ہوں کہ ہم مٹی سے بنے ہیں, تو مٹی ایک ایسپیکٹ ہے ہماری باڈی کا. اور پانی, سائنس بلیوز کہ مور دین 70% آف ہیومن باڈی از واٹر, یعنی پانی, مٹی. ہم گندی ہوئی مٹی سے بنے, پانی اور مٹی, اور اس پانی اور مٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی ایک روح. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جب میں انسان کو پیدا کرتا ہوں تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی بھیجتا ہوں, ایک آگ سے تخلیق کی ہوئی چیز. اگر آپ مٹی سے بنتے ہوئے برتن کبھی دیکھیں تو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ کمہار مٹی کو گوندتا ہے اور اس کو ایک شیپ دیتا ہے, اور جب وہ گیلی مٹی کو شیپ دے دیتا ہے تو اس کو بھٹی میں ڈالتا ہے آگ کی, تاکہ وہ مٹی پکی ہو جائے. تو اس لیے ہماری اس گوندی ہوئی مٹی کے ساتھ آگ کا ہونا ضروری ہے, ورنہ ہم بہنا شروع کر دیں. تو یہ کانسٹیچوئنٹس جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں بڑی لاجیکل بنائے ہیں. یہ جو شیطان آگ کی صورت میں, ہمارے آگ کی مخلوق کی صورت میں ہماری باڈی کے ساتھ ہے, اس لیے تاکہ اس گیلی مٹی کو شیپ دے سکے. ہماری ایجنگ کے ساتھ ساتھ ہم مولڈ, ہمارا چینج ہوتا ہے, اس مولڈ کو وہی آگ پکا کرتی ہے ہر وقت.
یہاں پہ میں ایک چیز ضرور ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، الکوہل پرٹیکولرلی کیوں اسلام میں حرام ہے، یہ میں آپ کو اس کو ایک لاجیکل سینس دینے لگا ہوں، کیونکہ یہ جو آگ کی مخلوق ہے، الکوہل اس کو اگنائٹ کرتا ہے. ہمارا جو اسپرٹ ہے، جس کو قرآن پاک میں شیطان لفظ یوز کیا گیا کہ شیطان ساتھ اتارتا ہو، آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے اس وقت پوچھا، گستاخی معاف آقا علیہ السلام، کیا آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان ہے؟ تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن وہ میرے تابع ہو گیا ہے، اس کو مسلمان کر دیا میں، یعنی اس کو اپنے کنٹرول میں کر دیا. پھر ایک جگہ آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ کس نے پوچھا کہ جنت کتنے فاصلے پہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں 2 قدم کے فاصلے پہ. پہلا قدم نفس پہ رکھو تو دوسرا قدم جنت میں ہوتا ہے. یہ وہ نفس ہے، یہ وہ پارٹ ہے جس کو آپ نے تابع رکھنا ہے. آپ نے الکوہل کیا کرتا ہے؟ اس اسپرٹ کو اگنائٹ کرتا ہے اینڈ اٹ ٹیکس اوور یو، کیونکہ وہ آگ کی مخلوق ہے، اور اس ہمارے آگ کے شیطان کو جو ہمارے ساتھ ہے، وہ اس کو اتنا اگنائٹ کر دیتا ہے کہ وہ ہماری سینسز کے بھی اوپر آ جاتا ہے، اور وہ ہم سے ایسے ایسے کام کروا دیتا ہے جو اگلے دن ہمیں یاد بھی نہیں ہوں گے. اس لیے یہ آپ کو ایک لاجیکل سینس دے رہا ہوں. جو ابھی بھی الکوہل کے اندر کسی بھی طریقے سے ملوث ہیں، وہ اب اس کانسیپٹ کو سن کے اس سے باز آ جائیں کہ الکوہل آپ کے اسپرٹ کو ٹیک اوور کرتا ہے، آپ کو سینسز نہیں رہتے. آپ کیسے اپنے سینسز کسی غیر مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں؟ آپ نے اس کو تابع کرنا ہے، اس کے تابع نہیں ہونا. یہ اسلام کا بیسک جز ہے. اینی وے، تو دا باڈی کانسٹیٹیوٹس ود کلے، واٹر، اسپرٹ جس کو ہم شیطان کا نام دے رہے ہیں، سول جس کو ہم روح کا نام دیتے ہیں. یہ 4 تو بیسک چیزیں میں نے آپ کو بتا دی. آگے چل کے ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری باڈی میں اور بھی کچھ چیزیں ہیں، جیسے ضمیر ایک اور اینٹی ہے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ہمیں عنایت کردہ، جو ہمیں ہر وقت ہم الرٹ دیتی ہے کہ یہ نہیں کرنا، کہ یار کیا تمہارے ضمیر کو کیسے گوارا ہو گئی، یا اس کا ضمیر مر گیا. یہ ایک جملے، یہ پرووربز ہیں جو آپ سنتے ہیں کہ اس کا ضمیر کو ملامت ہوتی ہے. یہ وہ ضمیر، وہ میٹر ہے جو آپ کے ایمان، عقیدے اور آپ کی بیسک ایتھکس، آپ کی ہیومن ایتھکس کو الائیو رکھتا ہے. اچھا، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اس دنیا میں ملتی ہیں، اور پھر اس سب کے اوپر ایک وقت کی قید آپ کو ملتی ہے کہ آپ اس وقت کی قید میں رہتے ہوئے آپ نے ساری زندگی گزارنی ہے، اور ان اصولوں کی پابندی کرنی ہے جو اصول و ضوابط قرآن و سنت کے اور آسمانی باقی کتب کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر عیاں کر دیے ہیں. اچھا، یہ آ گیا آپ کا ارواح، اسباب، عالم اسباب. اور ادھر سے پھر آپ کی ایگزٹ ہوتی ہے، آپ کا یہاں سے منتقلی ہوتی ہے، آپ کا انتقال ہوتا ہے انٹو برزخ. ضروری نہیں کہ سب برزخ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے شہداء کو یہ تحفہ عنایت کیا ہے کہ شہید یہاں سے ایگزٹ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب اس طرح سے ایگزٹ لیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو یہ شہادت کا رتبہ عطا کرے. لیکن برزخ ایک ایسا فیز ہے جس میں وہ ڈائمنشن ہے جہاں پہ ہم دنیا سے ایگزٹ کر کے پائے جاتے ہیں. برزخ ہی وہ فیز ہے جس کے اندر موجود تمام اسپرٹس آپ کو خواب کی صورت میں بھی آپ تک انٹریکٹ کرتے ہیں. یہ ہم چیپٹر الگ ڈسکس کریں گے، ڈریمز کا، ویژنز کا، پریمونیشنز کا، اس کے اندر یہ چیپٹر آئے گا. یہ برزخ وہ زون ہے. اور پھر برزخ کے بعد حشر، میدان حشر، اور پھر جنت اور دوزخ. یہ وہ فیزز ہیں. اب میں آپ کو دوبارہ سے ریکیپ کرتا ہوں: ارواح، عالم اسباب، عالم برزخ، اور پھر دوسرے عالم جس میں میدان حشر، جنت اور دوزخ ہے. ان ڈائمنشنز کے اندر یہ ہماری ایز ہیومن ہم اس کو وٹنس کرتے ہیں. ارواح میں بھی ہم نے ایز سول وٹنس کیا، پلانٹ پہ ہم نے ایز ہیومن وٹنس کیا، برزخ میں ایز اسپرٹ وٹنس کریں گے،
اور پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری باڈیز کے ساتھ ایز ہیومنوائڈ دوبارہ سے ریجونائٹ کریں گے اپنا سول کے ساتھ، اور ہمیں میدان حشر میں کھڑا کریں گے. اب یہ وہ ٹاپکس ہیں، یہ وہ فیزز ہیں جو ہم ان چیزوں میں ڈسکس کر رہے ہیں.